بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں بصرہ میں موجود ہوں اور جس سڑک پر میں اس وقت ہوں اس کا نام شارع علی بن یقطین بغدادی ہے، اور یہ میرے پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ مرقد علی بن یقطین بغدادی لکھا ہوا ہے۔ کون علی بن یقطین کے جو ہمارے ساتویں امام مرشد کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کے انتہائی خاص اصحاب میں شامل تھے، اور اس وقت رات کا وقت ہے اور ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ علی بن یقطین کا روضہ اس وقت بن رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت زیر تعمیر ہے، لیکن جب انہیں ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہماری خاطر جو ہے وہ روضہ کھولا ہے اور ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج سے کوئی 4 یا 5 برس پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ یہاں روضہ زیر تعمیر تھا، لیکن اب ماشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بڑا روضہ بن گیا ہے اور اب ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہو گئی ہے پہلے کی بنسبت، اور یہ امام مرشد کاظم کے جلیل القدر صحابی علی بن یقطین بغدادی ہیں۔ کون علی بن یقطین کہ جب آپ امام کی خدمت میں تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسے رسول کے صحابی کو دیکھنا ہو وہ علی بن یقطین بغدادی کی طرف دیکھے۔ تو کسی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو گزرے ہوئے تو کئی 100 سال ہو گئے ہیں، تو یہ صحابی رسول کیسے ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا، اور میرا صحابی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ رسول کا صحابی ہے۔ علی بن یقطین وہ ہے کہ جب ہارون عباسی کی جانب سے گورنری کی وزارت کی پیشکش ہوئی تو امام مرشد کاظم کو خط لکھا اور مشورہ کیا کہ میں وزارت قبول کروں یا نہیں کروں، تو امام نے فرمایا کہ کرو، مگر ایک شرط یہ ہے، کچھ شرطیں تمہاری ہیں اور ایک شرط ہماری ہے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ تم ایک شرط پوری کر دو کہ جب بھی ہمارا کوئی شیعہ تمہارے پاس کسی کام سے آئے گا تو تم اسے کبھی منع نہیں کرو گے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نہ تم کبھی قید ہوگے، نہ حادثاتی موت تم مرو گے، اور تمہاری دولت جو ہے اس میں فراوانی رہے گی۔ پوری زندگی علی بن یقطین نے شیعوں کی خدمت میں گزاری، اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب کوئی علی بن یقطین کے گھر پہ ملاقات کے لیے گیا جو شیعہ تھا امام مرشد کاظم کا، تو علی بن یقطین نے ملاقات سے انکار کر دیا، اور جب علی بن یقطین حج کے لیے مکے گئے اور مکے سے واپسی پر مدینے آئے امام مرشد کاظم کی زیارت کے لیے، تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یا وجہ پوچھی گئی کہ مولا کوئی غلطی ہو گئی، تو امام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے چاہنے والے سے ملاقات نہیں کی تو ہم بھی تم سے ملاقات نہیں کریں گے، اور جب تک ہمارا چاہنے والا تمہیں معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو علی بن یقطین نے کہا کہ مولا میں اتنی دور کیسے جاؤں، اس کا مکان بصرے میں ہے، میں یہاں مدینے میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ناقہ لے جاؤ اور بقیع پہ تمہیں جو ہے وہ سواری ملے گی، وہاں تم بیٹھ جانا اور ایک لمحے میں تم وہاں سے ملاقات کر کے آ جاؤ گے۔ وہی ہوا، علی بن یقطین بقیہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک ناقے پر آپ سوار ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ ناقے نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ آپ بصرے میں موجود تھے، اور آپ نے اس شیعہ امام مرشد کاظم سے ملاقات کی، اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ آج میرا مقدر عروج پر ہے کہ امام کا صحابی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تو علی بن یقطین نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے جوتے کو میرے رخسار پہ رکھو تاکہ میں امام کو دکھا سکوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور یہی ہوا، اس نے اپنے جوتے کو ان کے رخسار پہ رکھا، اور پھر وہی آپ سوار ہوئے، اور جب مدینے پہنچے تو امام نے آپ کو اس حالت میں دیکھا اور آپ سے بہت خوش ہوئے۔ تو یہ علی بن یقطین ہیں، جب بھی بصرے آنا ہو تو ان کے روضے پر ضرور حاضر ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔